تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس میں کتنی طاقت ہے ایک بچے کو صحیح راستے پہ رکھنے کی؟ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ایجوکیشن چاہے ریلیجیس ایجوکیشن ہو یا دنیائی ایجوکیشن. ایک بچے کو شیپ دینا، پالش کرنا ایک ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے استاد کو کہتے ہیں روحانی باپ، بالکل یہ بچے کی روح بناتا ہے. ایک سما اگر یہاں پہ ایسا تھا کہ انسرٹنٹی کشمیر میں بہت رہی. ہمارا جو یہ 10-30 سال کا یہ جو انسرٹنٹی کا آپ کہتے ہیں، ایجوکیشن میں واقعی ایجوکیشن کا بہت زیادہ لاس ہوا. کیا آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ مجھے کتاب لکھنی چاہیے؟ میرے والد صاحب ڈرائیور تھے، مگر ڈرائیور بینگ اے ڈرائیور میرے گھر میں ناولس بھی ہوتی تھی، میگزینز بھی ہوتے تھے اور نیوز پیپر بھی ہوتے تھے، اور 1990 کا نیوز پیپر میرے پاس موجود ہوگا. ایجوکیشن جو ہے اس میں کمرشلائزیشن ہوگی، بہت زیادہ کمرشلائزیشن. ست شری اکال، آداب، نمستے. آپ دیکھ رہے ہیں آواز دل، اور آج آواز دل کے پروگرام پہ میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں جن کا نام ہے مختار احمد قریشی. رہنے والے ہیں بارہمولہ بنیار کے. اگر میں ان کی بات کروں تو یہ ایک رائٹر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیچر ہے. رائٹنگ کا ان کا پیشن اتنا خوبصورت ہے کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھ دی، چھاپ بھی دی، اور امیزون پہ بھی آپ کو ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ان کو سب سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از امنگ 50 ٹیچرز اکراس دا کنٹری. جی ہاں، پورے ہندوستان میں 50 ٹیچرز سلیکٹ ہوئے تھے فیلوشپ کے لیے، فار دا فیلوشپ پروگرام فرام دا ٹاٹا انسٹیٹیوٹس. ان میں سے ایک ٹیچر جو تھے وہ تھے ہمارے کشمیر کے مختار احمد جی. تو مختار جی، پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں سمے دینے کے لیے اور ہم سے آج بات کرنے کے لیے. تو پہلے تو میں جیسے کہ فیلوشپس کی ہم نے بات کی، تو آپ جو ہے 50 ٹیچرز میں سے سلیکٹ ہوئے. جی. سو اس مومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک میری پرسنل اچیومنٹ ہے، یا اگر میں کشمیر کی بات کروں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کشمیر کی ہی پوری ریپریزنٹیشن جو ہے میں نے وہاں پہ کی؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ اس حساب سے کہ 50 ٹیچرز میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ بھی کرتا ہوں جن نے مجھے انسپائر کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلا جو خاص نام ہے وہ میری مدر کا ہے، جس نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا ہے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے میری اس کامیابی میں. اگر میں اس کو کامیابی کہوں تو بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. تو اوبیسلی یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے. بہت سے ٹیچرز، ایون کہ پروفیشنلز بھی یہ نہیں جانتے ہیں، ٹیچر جو ہیں، ٹیچرز ہیں جو ٹیچنگ پروفیشنل کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ فیلوشپ کیا ہے. یہ فیلوشپ یہ ہے کہ ایک سال میں مجھے ان 50 ٹیچرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک پروجیکٹ بیسڈ جو لرننگ ہے مجھے اپنے کلاس روم میں، ایکچوئل کلاس روم میں، اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا. یا آف کورس آپ نے اتنے سالوں کی جو محنت ہے کہیں جا کے ختم نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو ضرور ملا اس چیز کا. اینڈ ان ہول آپ کے جتنے بھی آپ کے ساتھ، آپ نے اپنی مدر کا ذکر کیا، اور جتنے بھی آپ کے لوگ تھے آپ کے ساتھ، سب کا آپ نے ذکر کیا. ان ہول یہ وہاں پہ جب آپ ریپرزینٹ آپ نے کیا جا کے، ہے نا، لائک ان سب ٹیچرز میں آپ نے جو بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ نے سیکھا، وہاں جا کے ایک چیز تو ساتھ ہے کہ مختار احمد کہاں سے، وہ ہیں کشمیر سے. تو وہ جو پراؤڈ کا مومنٹ ہے وہ آف کورس ہمارے کشمیر کے لیے بھی ہے. تو مختار جی، ایز اے ٹیچر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کشمیر کی ہم بات کریں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ تعلیم جو ہے وہ، خاص طور پہ میں یہاں کے ینگسٹرز کی بات کرنا چاہوں گی جو شاید غلط راستوں پہ جو ہے کبھی چلا کرتے تھے یا چلتے ہیں یا غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس میں کتنی طاقت ہے ایک بچے کو صحیح راستے پہ رکھنے کی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک جو بھی مذہب ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سٹریس کرتا ہے ریلیجس لیول پر کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ایجوکیشن چاہے ریلیجس ایجوکیشن ہو یا دنیائی ایجوکیشن ہو. اور ایجوکیشن ہمیں اس کے لیے حاصل نہیں کرنی ہے، اچیو نہیں کرنی ہے کہ میں ملازم لگوں. امپلائمنٹ کے لیے ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. اور میں یہ کروں جب میں ایجوکیٹڈ ہو جاؤں تو کم سے کم میرا کچھ کنٹریبیوٹ ہو سوسائٹی میں. اچھا، بالکل. اب کسی کو یاد رہے نہیں رہے تو سب سے بہت بڑا جو ایکنالجمنٹ ہوتا ہے، اپریسیشن جو ہوتی ہے، وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نیت اگر اچھی ہو تو مل ہی جاتا ہے اس کا بدلہ. تو کشمیر میں جو ہے بہت زیادہ اچھا ٹیلنٹ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایون کہ جو پروفیشنلس ہیں، ان کو بھی چاہیے اپنا آپ جو ہے کتابوں کے ساتھ جوڑنا اور
اچھے راستے پر چلنا, پھر اپنے قوم کے لیے, اپنے کشمیر کے لیے, انڈیا کے لیے کچھ اچھا کام کریں, تاکہ ہمارے کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمارے انڈیا کا بھی نام روشن ہو جائے. فور شیور, وہ تو صحیح بات ہے. تعلیم میں ویسے ہی بہت زیادہ طاقت ہے, لیکن ایز اے استاد, ایز اے ٹیچر, تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اگر میں پہلے کے زمانے کی بات کروں تو میں نے بھی اپنے بزرگوں سے ایسا سنا ہوا کہ جو ایک استاد کی جگہ ہوتی تھی نا, وہ بڑی اہم ہوتی تھی. لیکن آج کل کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں وہ چیز نا بڑی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایز اے ٹیچر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آئے دن جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, بات چیت میں ہوتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ایجوکیشن جو ہے اس میں کمرشلائزیشن ہوگی, بہت زیادہ کمرشلائزیشن. اب ہم بینگ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ میں جب اپنے بچے کو کسی جگہ میں پڑھاتا ہوں, وہ استاد ہے تو میں اپنے پیسوں سے پڑھاتا ہوں, یہ کوئی ایسا نہیں رکھتا ہے. جب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن جاتا ہے بینگ اے پیرنٹ, تو مورل ویلیوز جو ہوتے ہیں, وہ ایک سرکل جو ہوتا ہے, تو مورل ڈیگریڈیشن قدرتی طور کم ہو جاتی ہے ہماری. تو میں یہ کہوں, میں جب پڑھتا تھا, 98 کی بات ہے, 9th میں پڑھتا تھا, مجھے شاید ہی میں کہیں ایسا ہو کوئی واقعہ کہ میں اپنی ٹیچر کے سامنے گزرا ہوا ہوں گا, کیونکہ اس میں میرے پیرنٹس کا بھی ہاتھ ہوتا تھا. اور اتنا ہر جگہ, ہر موقع پر اور ہر ایونٹ میں ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہوتی تھی. اور آہستہ آہستہ جب اس میں کمرشلائزیشن ہوگی, تو میں یہ سوچتا ہوں میرے ٹیچر جو مجھے پڑھاتے ہیں, یا ٹیچر جو میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یا میں جو دوسرے بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو یہ میں ایسا نہیں رکھتا ہوں, مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے. اور اس حساب سے جب یہ مائنڈ سے ڈیولپ ہو گیا, تو ٹیچرز کی جو ہے تھوڑی سی قدر کم ہو گئی. بالکل صاف شبدوں میں آپ نے اس چیز کے بارے میں بتایا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو اب آپ ٹیچنگ کو, پڑھائی کو خریدیں گے تو پڑھائی شاید وہ ویلیو نہیں رہے گی. تو آپ سے بات کر کر اس سوال کا یہی جواب ملا. اینڈ آئی ہوپ کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس ہیں, اس چیز کو سمجھے. بیکاز ٹیچنگ جو ہے, گورو جو اگر گھر پہ ماں باپ ہیں, تو اس کے بعد ایک بچے کے ساتھ زیادہ وقت ان کے ٹیچرز گزارتے ہیں. تو ایک بچے کو شیپ دینا, پالش کرنا ایک ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے استاد کو کہتے ہیں روحانی باپ. یہ بچے کی روح بناتا ہے. جسمانی نشو و نما کے لیے میں اپنے بچے کو ہر چیز دیتا ہوں, کھانے کے لیے سب کچھ چیز, اس کے کپڑوں کے لیے, اس کی ہیلتھ کا خیال رکھتا ہوں, ہر چیز, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, سب چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. مگر اس کی روح کی تعمیر کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک میں ایک استاد کے ساتھ رجوع نہ کروں, ایک استاد کے پاس اپنے بچے کے لیے نہیں جاؤں. آپ نے ایک اور چیز کہی کہ وہ جو احسان ہے استاد کا جو پڑھاتے ہیں, وہ شاید کوئی بھی کبھی پورا نہیں کر سکتا, اور اس چیز کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. تو مختار جی, اگر میں آپ کی جگہ کی بات کروں, بنیاد جہاں آپ رہتے ہیں, اڑی کی ہی میں پوری بات کروں, تو یہ جگہ نا ہمیشہ سے ہیریٹیج کی بات کروں, کلچر, ریلیجس, بہت ہی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دل ہے یہ بارہمولہ کا, آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ آپ کو نا ایک ساتھ اکٹھے اسکول جاتے ہوئے ملیں گے, اکٹھے خوشی ہو یا غم ہو ساتھ ملیں گے. تو اس چیز کو آپ ایز اے بنیاد کے آپ رہنے والے ہیں, یہاں پہ آپ ایک تعلیم کا کام کرتے ہیں, دیتے ہیں, اینڈ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اپنے بنیاد کو؟ میں میرا جو علاقہ ہے, اڑی سب ڈویژن کی بات میں کروں تو ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بونیار میں ہی ایک بہت بڑا مندر ہے, ٹیمپل. تو اس کے ساتھ یہاں سے 10 کلومیٹر دور راجروانی میں ایک اور ہے داتا مندر, اور وہاں پر جب ہم جہلم کراس کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا گردوارہ بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین جو ہیں, تو ان کی بہت ساری زیارت شریفیں ہیں. تو اس سے ہم یہ عکس کر لیتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کی جو کلچرل اور ریلیجیس ڈائیورسٹی کتنی ریچ ہے, کہ ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ خالی اس جگہ کی بات نہیں ہونی چاہیے, ہم پورے کشمیر میں, پورے ہندوستان کی بات کروں تو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے, کیونکہ بھن بھن پرکار کے لوگ رہتے ہیں, اینڈ سب ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے تو ہی جو ہے دیش آگے بڑھتا رہے گا. تو چلیے بات کرتے ہیں ہم کشمیر کی. ایک سما اگر یہاں پہ ایسا تھا کہ انسرٹنٹی کشمیر میں بہت رہی, 30 سال 40 سال کشمیر نے ایسے گزار دی, کبھی ایسے کبھی ایسے. لیکن اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں سرٹنٹی کی جو ہے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں سارے. تو لیکن اس بیچ میں کشمیر نے بہت چیزیں کھوئی. وہ ہے خاص طور پہ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن نے بہت سفر کیا ہے. تعلیم دینے والے ہوں یا تعلیم پانے والے اسٹوڈنٹس ہوں, انہوں نے اس چیز میں کھویا ہے.
بالکل. تو ایز اے ٹیچر آج کل آپ اس گیپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بچے، کیونکہ آپ چائلڈ سائیکالوجی پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، اس بارے میں آپ نے فیلوشپ بھی کی ہوئی ہے، تو ہاؤ ڈو یو فیل کہ اس چیز کو آج کل جو ٹیچرز ہیں کیسے اس وہ جو گیپ اتنا کریٹ ہو گیا تھا اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے؟ ہمارا جو یہ 10-30 سال کا یہ جو انسرٹینٹی کا آپ کہتے ہیں، ایجوکیشن میں واقعی ایجوکیشن کا بہت زیادہ لاس ہوا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم 10 سال پیچھے ہم جائیں گے تو ایک انکریجنگ بات یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے، اتنا پروگریس ہوا ہے، اتنی پروموشن ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی کہ آج وہ گیپ نہیں لگتا. اگر ریسنٹلی ہم دیکھیں گے جیسے کووڈ ہوا تو کووڈ میں اتنا نہیں ہمیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ ہم ٹیچرز نے کمیونٹی کلاسز بھی لی. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا زوم کیا ہے، اور زوم پر کلاسز بھی لی، آن لائن کلاسز. پیرنٹس نے بھی کوآپریٹ کیا، بچوں نے بھی کوآپریٹ کیا. کہیں نہ کہیں لاس تو ہو گیا بچوں کا، مگر پھر بھی وہ کمپنسیٹ ہو گیا. تو یہ جو ایک لمبا گیپ ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ریزلٹس اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے IPS IAS ریزلٹس، KS ریزلٹس، تو اس کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے بچوں نے جلد ہی کوپ اپ کیا. اس میں بہت اچھے ریزلٹس آ گئے، بہت اچھے نتائج بھی آ گئے. مگر ایک گیپ جنریشن کا جو گیپ رہا، تو اس گیپ کو وہ ویکیوم فل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ ضروری بات ہے. تو ہم نے گیپس کی بات کی، تو اس وقت صحیح بات ہے جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ جو گیپس ہیں کہیں نہ کہیں ان کو بھی پورا کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز اڈاپٹ کی کہ پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جو لائف ہے اس میں بھی آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کوپ اپ کر پائیں. اور یہ صرف ان کی مختار صاحب کی بات نہیں ہے. آئی ہوپ کہ اگر سب ٹیچرز ایسا سوچیں گے تو ہمارا جو دیش ہے اس کا بھوشیہ مطلب شاید ہمارے سوچ سے بھی پرے ہوگا، کیونکہ ایک بچے کو ایک ایسے استاد کی تعلیم ملے گی. تو مختار جی، جیسے بھی آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ سے آپ نے فیلوشپ حاصل کی، پہلے تو لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. لوگ آپ سے بھی کہتے ہوں گے کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب فیلوشپ کرنے، اتنے سال اپنے ویسٹ کرنے کی، لیکن آپ نے یہ چیز کی ہے اور اتنے 50 ٹیچرز میں سلیکٹ ہو کے آپ نے وہاں پہ 1 سال کی ٹریننگ بھی حاصل کی ہے. تو آپ کیسے سوچتے ہیں اب وہ جو اپنے فیلوشپ وہاں پہ حاصل کی ہے، سیکھا ہے وہاں سے، اس چیز کو آپ کشمیر میں اپنے جہاں پہ آپ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں میں کیسے آپ اس چیز کو افیکٹ میں لائیں گے؟ جب ہم دیکھتے ہیں جیسے ٹاپک ہمارا ہے جوائے لرننگ، وہ ہم آلریڈی کراتے ہیں. تو انڈیا کے جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں یا یونین ٹیریٹریز سے جو ٹیچرس آتے ہیں، وہ اپنے کنٹیکسٹ کے حساب سے، اپنے جو ان کا امیجیٹ انوائرمنٹ کے حساب سے کوئی کسی بھی تھیوری کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں خوش ہوں کہ میرا جو یہاں پر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کا، جیسے میں رورل ایریا میں رہتا ہوں، تو سوشل ایموشنل لرننگ جو ہے، جو ہمارا پروجیکٹ ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کنٹیکسٹ میں جو کشمیر کا کنٹیکسٹ ہے اس کو میں کروں گا. اور یہ جب میں نے جب ہم نے منی ریسرچ کا پیپر بھی بھرا اپنا کہ مجھے کس پر کام کرنا ہے، تو میں نے پیورلی جو میرا کنٹیکسٹ ہے، جو یہاں پر ڈیمانڈ ہے میری ایز پر اسٹوڈنٹس نیڈ، ایز پر نیڈ، جو ہماری گائیڈ لائنس ہیں NEP کی، جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو اسی ڈیمانڈ کے حساب سے میں نے جب اپنا ریویو لکھا، اپنا جو ریفلیکٹیو کوسچنز میں نے یہاں پر آنسر لکھے، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے کشمیر کے کنٹیکسٹ کو دیکھ کر جواب دیا ہے. یہ بات سچ ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. جیسے آپ نے فیلوشپس کی بات کی، تو یہ بھی ہمیں بھی جاننے کو یہ چیز ملی کہ اپنی جہاں سے جو بلانگ کرتے ہیں اسٹیٹ سے ٹیچر، اس پہ کام کرتے ہیں. تو جب کشمیر سے ایسے ٹیچرز باہر جائیں گے، اس چیز پہ کام کریں گے، تو بہتری تو ہوگی. لیکن اب جیسے جیسے مختار جی نے کیا، آئی ہوپ کہ ان فیوچر اور ہمیں ایسے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ آئیں گے اور اس فیلوشپ کا جو ہے فائدہ دیکھیں گے. کیونکہ کوئی بھی چیز ایسے نہیں بنائی جاتی، جب تک آپ اس چیز کو کریں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کا فائدہ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے کیا. مختار جی، آپ نے کتابیں لکھی، بالکل 2 کتابیں آپ کی پبلش ہوئی ہیں، Amazon پہ بھی اویلیبل ہیں. تو وائی ڈو یو فیل، کیا آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ مجھے کتاب لکھنی چاہیے؟ یا مطلب بچپن سے آپ کو لکھنے کا شوق تھا، یا وقت کے ساتھ آپ نے سوچا کہ لکھنی چاہیے کوئی کتاب؟ میں پہلے اپنے تھوڑا فیملی بیک گراؤنڈ کا آپ کو بتاؤں. میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ 1952 1960s میں پوسٹ ماسٹر تھے. تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں 1952 تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میں ایک لٹریٹ فیملی کا ہوں. اور اس کی لائیو ایگزامپل میرے پاس ایسے ہے کہ میرے والد صاحب ڈرائیور تھے، مگر ڈرائیور بینگ اے ڈرائیور میرے گھر میں ناولس بھی ہوتی تھی، میگزینز بھی ہوتے تھے، اور نیوز پیپر بھی ہوتے تھے. اور 1990 کا نیوز پیپر میرے پاس موجود ہوگا.
یہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں. تو وہ جو فیملی کا ہوتا ہے ایک لیگیسی جو ہوتی ہے فیملی کی, تو اسی کو کہیں پھر مجھے بھی شوق تھا پڑھنے کا, لکھنے کا تو شوق تھا مجھے, مگر میں یہ جمع نہیں کرتا تھا. جیسے کہیں کبھی کوئی لکھا تو چھوڑ دیا. تو 2017 سے پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کو پھر جمع کرنا کیا, کمپائل کرنا شروع کیا. پھر 2023 میں نے یہ بک جو ہے 13 منتھس اس میں لگ گئے مجھے. بہت سے جو میرے رہبر ہوں گے, استاد ہوں گے, تو ان میں ایک استاد میرا نذیر قریشی ابن شہباز ہیں, انہوں نے مجھے انسپائر کیا. انہوں نے کہا آپ اچھا لکھتے ہیں, کیونکہ میں گریٹر کشمیر کے لیے بھی لکھتا ہوں, ایجوکیشن پر, سائیکالوجی پر, اور تامل ارشاد, یہ کشمیر عظمیٰ میں بھی. تو آرٹیکلس کے علاوہ پھر مجھے شوق ہوا بک لکھنے کا. میں نے کہا کم سے کم ایک چیز ہے میری لیول پر, انڈیویجول لیول پر کچھ تھوڑا سا جو میں کنٹریبیوٹ کر سکوں اپنی سوسائٹی کے لیے. اب میں نہیں کہتا ہوں میری بک کی جو سیل ہو جائے امیزون پر سب خریدے, نہیں, ایک ہی انسان اگر خریدے اور پھر اس کو یہ پتا چلے کہ بچہ جو ہوتا ہے 5 سال کی عمر تک اس کی برین ڈیولپمنٹ 95% ہو جاتی ہے. ایک پیرنٹ کے لیے جب یہ سمجھے کہ میرا بچہ 5 سال کا ہے, تو میں اس کی جو ایکسپیکٹیشن میری ہے وہ میں کچھ نہیں رکھوں, بہت زیرو رکھوں. کیوں رکھوں؟ کیونکہ میں 5 سال کے بچے کو کمپیل نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو ڈی سی بننا ہے, کچھ نہیں بننا, جو آپ کو مرضی ہے بنو. ایٹ لیسٹ میں اس کو فریڈم, وہ انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کروں. جب بینگ پیرنٹ مجھے یہ پتا ہوگا اس کی 95% برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور پھر جو اس کی لرننگ ہے تو اس لرننگ میں بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. بینگ اے پیرنٹ میں کہتا ہوں, اور بینگ اے ٹیچر ہمیں آلریڈی پتا ہوتا ہے, ہم ٹریننگز اٹینڈ کرتے ہیں, سیمینارز, ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں. تو پھر اسی کنسیپٹ کو لے کر, چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے, اردو بھی ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ چائلڈ سائیکالوجی ان دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں نے لکھی, جو ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب ایک اچھی بک ہے ٹیچرز کے لیے بھی, پیرنٹس کے لیے بھی. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. ویسے آپ نے اپنے دادا جی کی بات کہی, 1952 میں جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے جس کو کہہ سکتے ہیں انسان, جو شاید اس پورے علاقے میں شاید نہیں تھا کوئی تب, ہے نا. اس کے بعد آپ نے اپنے والد کی بات بتائی جنہوں نے شاید کچھ مجبوریوں کے کارن نہیں پڑھا ہوگا, اینڈ بائی پروفیشن گاڑی چلایا کرتے تھے, لیکن پھر بھی آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر پہ ناولس موجود ہیں. دس از کالڈ پیشن ایکچولی. جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کریں, ہم تو کر نہیں پائے, تو آپ ضرور ان کو دیکھیے. اگر آپ میں کرنے کی چاہت ہوگی تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس ابھی کیا ہے کیا نہیں ہے, کرنا ہے تو کر لیں گے. اینڈ یہ جو وہ پیشن ہے, وہ جو فائر ہے, وہ آپ کے تک پہنچا. تو مختار جی, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا. بالکل صاف شبدوں میں آپ نے اپنے جواب دیے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہر گھر تک یہ آپ کی آواز پہنچے, اور آپ ایک انسپریشن جو ہے آپ بنے بھی ہیں اپنے ایریا میں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس آگے کشمیر پورے میں جو ہے آپ کا نام جو ہے اور آپ کی کتاب جو ہے وہ پڑھی جائے. شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. تو دوستوں, واپس ملوں گے ایک نئے انٹرویو اور ایک نئے چہرے کے ساتھ. تب تک آپ دیکھتے رہیے آوازیں دل.